سینئر رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ سٹ کام گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کا ویڈیو نمبر 8 ہے. 7 میں ہم نے ایک ایپیسوڈ ختم کر لیا تھا. یہ 8ویں ویڈیو سے یہ ہم دوسرا ایپیسوڈ شروع کر رہے ہیں. میں نے اس کو آپ کو بتایا تھا پہلے کہ اس کے 2 ایپیسوڈ میں نے لکھے تھے، تو یہ دوسرا ایپیسوڈ میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. تو پچھلی اس میں جہاں ایپیسوڈ ہم نے روکا تھا تو وہ الماری سے آوازیں آ رہی ہیں اور سب لڑکیاں، تینوں لڑکیاں اور اس کی والدہ، اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور لڑکیوں کے ہاتھ میں ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بیٹ ہے اور ہاکی ہے. تو یہ سین نمبر 1 ہے. وقت رات کا وہی ہے. اس سے میں جویریہ نعمان کا یہ کمرہ ہے. تو اب جو اس میں جو سین ہو اس میں جویریہ ہے، فرخندہ بیگم ہے، ماریہ، ہادیہ اور نعمان بھی اس میں شامل ہے. پچھلے سین میں نعمان نہیں تھا، اس سین میں نعمان ہے. اب اسکرین پہ آپ کو اس میں لکھا ہے کہ گزشتہ کی پہلی قسط کا یہ آخری سین جو نمبر 8 سین نمبر تھا اسی کا یہ تسلسل ہے. جویریہ ڈریسنگ کے آئینے میں بال سیٹ کر رہی. ابھی یہ سین تھوڑا ریپیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے. اچانک الماری کے اندر سے دب دب کی آوازیں آ رہی ہیں. الماری بند ہے، لوک میں چابی لگی ہوئی ہے. اب یہاں وہ لوک میں چابی لگی ہوئی ہے. جویریہ بوکھلا کر چور چور کی آواز سے چیخ چیخ کر نکال رہی ہے. جویریہ کی چور چور کی آوازیں سن کر ماریہ بستر سے ہڑبڑا کر اٹھتی ہے. وہی سین جو اپنے کمرے میں ہے، وہ ادھر ادھر نظر گھماتے اسے ایک ہاکی نظر آتی ہے. وہ تیزی سے ہاکی اٹھاتی ہے، ایک ہاتھ میں ہاکی لے کر دوسرے ہاتھ پر ہلکے سے مارتی ہے اور اپنے کمرے سے نکلتی ہے تو مار کے اس کو ہاکی کو. ہادیہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے. جویریہ کی چور چور کی چیخوں پر ہڑبڑا کر اٹھتی ہے. اس کی نظر دروازے کے پاس پڑے کرکٹ بیٹ پر پڑتی ہے. وہ دوپٹہ کندھے سے کمر پر باندھ کر کرکٹ بیٹ کو اٹھا کر باہر نکلتی. وہ دوپٹے کو منہ سے باندھ کے ایسے کرتی. فرخندہ بیگم بھی چور چور کی آواز سن کر تیزی سے بستر سے اٹھتی. بس رات کا ٹائم سب سو ہی لیتے ہوئے تھے تو بستر پر پڑی سر کی پٹی اٹھا کر سر پہ باندھتی. پٹی جو رکھی ہوئی دیوار پر لٹکی بندوق اور گولیوں کا بیلٹ اٹھا کر باہر کو لپکتی اور جویریہ ڈنڈا اٹھاتی. یہ وہ سین تھا جو وہاں سین ہم نے دکھانا تھا. اس کو یہاں پہ اب دکھا رہے ہیں اس کو کمپلیٹلی. اس میں صرف اتنا تھا کہ وہ بس وہ باہر نکلے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں ہاکی اور کسی کے ہاتھ میں بیٹ، اور وہ بندوق لے کے فرخندہ بیگم یہ وہاں کے پھر کھڑی ہو جاتی ہے. اب یہ پورا سین اچھے طریقے سے دکھایا جا رہا ہے تاکہ سین کی اہمیت کو کہ یہ کتنی یہ خطرناک قسم کی معاف کیجیے گا، یہ تینوں خواتین مطلب تینوں لڑکیاں اور یہ فرخندہ بیگم کتنی وہ بے خوف اور مار دھڑ والی ہیں. اس سے آگے کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں دلچسپی بڑھے گی دیکھنے والوں کی. تو یہ چاروں سین ان کے باری باری دکھائے گئے. وہ ہو گیا. ابھی چاروں چور کو مارنے کے الماری کے سامنے فل ایکشن میں اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کھڑی ہوئی. ہتھیار یعنی جو بیٹ، ہاکی وغیرہ، بندوق ہے. جویریہ کو اشارہ سے فرخندہ بیگم الماری کھولنے کا کہتی ہے. یعنی وہ اشارہ کرتی کہ الماری کھولو. الماری سے دب دب کی آواز آتی ہے. سچویشن کے حساب سے پورے سین کا یہ میوزک ہے. اگر سچویشن تھوڑی گمبھیر ہے تو سسپینس میوزک یہاں ہونا چاہیے. تو سسپینس میوزک ہو. جویریہ آہستہ آہستہ الماری کے دروازے کی طرف بڑھ رہی ہے. پہلے چابی گھما کر لوک کھولتی ہے، پھر دونوں دروازے کھول کر پیچھے ہٹ کر ڈنڈا مارنے والے ایکشن میں کھڑی ہو جاتی ہے. الماری کے اندر نعمان موجود ہے. اس کا ایک تھوڑا سا سین دکھا جائے گا. ان کو نظر نہیں کہ نعمان ہے. نعمان کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، یعنی جو اندر جو کپڑے لٹکے ہوتے ہیں اس
कबर में 3 डोर की अलमारी के सेंटर वाले में कपड़े लटकाने के लिए हैंगर लगा के रखते हैं, ये उसमें फंसा हुआ है, तो कपड़ों में लिपटा हुआ है, नज़र नहीं आता किसी को भी कि ये नुमान है। नुमान दरवाज़ा खोलने पर बाहर की तरफ गिर पड़ता है, तो जवेद एक तरफ खड़ी इसकी कमर पर जैसे गिरता है, कमर के इसकी नज़र आ रही है, गर्दन नीचे, तो कमर पर डंडा मारते ढकाक। नुमान चीखता है मगर कपड़े मुंह में फंसा हुआ, तो चीख भी तब्दीली भी नहीं करती, यानी कपड़ा इसके मुंह में एक फंसा हुआ, पूरा सीन बनेगा, पूरा कपड़े से लिपटा हुआ वो कपड़े हैं इसके चेहरे पे लिपटे हुए, मुंह में कपड़ा घुसा हुआ, तो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही इतनी, और क्या आवाज़ से कोई पहचान रहे। दूसरी मारिया हॉकी से नुमान के कूल्हे पे मारती है, ये पे हिप पे मारती है। नुमान फिर चीखते तुरंत उस मार खाता हुआ सेंटर में आ चुका होता। तीसरा बार हादी अपने क्रिकेट बैट से नुमान पर करती है, और नुमान खड़ा होने लगता है, इसकी टांगों पर मारती है, तो धड़ाम से फिर गिर पड़ता है, नुमान चीख कर नीचे गिर जाता है। फिर ये तीनों दबा दब गिरे हुए नुमान को मारती रहती है, दब दब, कोई कमर, कोई पीठ, कोई कूल्हे पे, कोई टांगों पे। साथ ही जुमला भी कहती जाती है कि हमारे घर में चोरी करने आया है, ले मजा ले चोरी करने का, इनको जुमला भी बोल रहे हैं कि हमारे घर चोरी करने आया, ले मजा ले चोरी करने का, मतलब मारी दबा दबा। फरखंदा बेगम इस सारे सीन में बंदूक का निशाना बनाए फुल एक्शन में खड़ी है, कभी वो दाएं हो जाती, कभी बाएं, यानी कि जो लड़कियां होती हैं आगे पीछे होती हैं, ये भी आगे हो जाता, बस उसका निशाना वो नुमान की तरफ है, चूँकि नुमान इनको पहचानने में नहीं आ रहा कि नुमान है, तो वो चोर है, तो उसी की तरफ निशाना बांधे, वो कभी इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है, वो पूरा एक्शन करे। तो नुमान निढाल सा होकर बिल्कुल बेहोश हो जाता है। अभी तक इसका आधा और ऊपर का जिस्म कपड़ों में लिपटा हुआ है, नहीं, गर्दन से ऊपर का सारा सिस्टम कपड़ों में लिपटा हुआ है। फरखान बेगम देखते हैं निराल होकर गिर पड़ा, एकदम बेहोश हो गया, तो उन 3 लड़कियों को मारने से रोकती कि आप मत मारो। फरखान बेगम बस रुक जाओ, ये लगता है बेहोश हो गया। तीनों बेटियां रुक जाती हैं। फरखान बेगम बंदूक से निशाना ताने नुमान को घूरते हुए जवेरिया से कहती है, इसके मुंह से कपड़ा हटाओ, पहले मैं इसका चेहरा देखूंगी। फिर इसे गोली मारूंगी। तीनों बेटियां गुस्से से नुमान को देखते हुए इस बात में सलाह दी है, बिल्कुल ठीक है। जवेरिया आगे बढ़कर कपड़ा हटाती है, अंदर से नुमान का चेहरा नजर आता है, इसके चेहरे पर चोटों के वाज़े निशान है, और वो बेहोश है। नुमान को देखकर चारों की हैरत चीखने लग जाती है। ये क्या? तो नुमान, ये चूहा ये अलमारी के अंदर क्या कर रहा था? तो चूहा ही कहती है, हाँ ये फिर मर गए, और कांच की चूड़ियाँ भी नहीं लाए, यानी ये अभी वो कांच की चूड़ियाँ और मरने पे लगी हुई। अहमद किस्म की हैं। मारिया और हादिया हैरत से जवेरिया को देखती है। जवेरिया रूहान सी आवाज़ में, एकदम वो रूहान सी आवाज़, यानी रोने जैसी आवाज़ में, अब मैं इनकी मौत पर चूड़ियाँ तोड़ भी नहीं सकती, मेरे दिल के अरमान दिल में ही रह गए। इस पर मारिया और हादिया अफसुर्दा से उस पर सर हिलाती है। फरखान तेज में, जवेरिया ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। जवेरिया खुश, अच्छा इसका मतलब है मेरे दिल का अरमान पूरा हो सकता है। फरखान, चुप, तुम तीनों उसे उठाकर बेड पर लेटाओ। जवेरिया, तुम इसकी बैंडेज करो, ये होश में आ जाए तो उसे पेन किलर टेबलेट पिला देना, पेन किलर दर्द की दवाई। जवेरिया, मारिया, हादिया फिर फरखान के तेज भरे चेहरे को देखती, फिर बेहोश नुमान को। फरखान, ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, घर के सारे काम इसने करने हैं, समझी तुम लोग। उनको ठीक करना होगा, वरना घर के काम करने। जवेरिया, हादिया, मारिया इस बात में सर हिलाकर नुमान को देखती है। नुमान के जख्मी चेहरे पर
یہ کیمرہ ہوگا اور سین یہاں پہ رک جائے گا، ساکت ہو جائے گا، یعنی فریز ہو جائے گا، رک جائے گا سین، اور سین کٹ ہوگا، کامیڈی میوزک چلے گی، اور یہاں ہم اپنی ویڈیو کو بھی روکیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ ویڈیو کا وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ یہاں شروع ہو گیا۔ اب میں تھوڑی بڑی اسکرپٹ لے رہا ہوں، اس میں کسی کے میرے 3 ایپیسوڈ لکھے، کسی کے 2، کسی کے بہت دوسرا کام ہے، تو لمبی ویڈیو ہماری چلے گی، کوئی 20، 22، 25 ویڈیو پہ وہ کہانی اس کی چیزیں ختم ہوگی۔ شروع میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی 5 6 ویڈیو تک کی کہانیاں لے کے آ کے کوئی 3 کی ویڈیو میں ختم ہوگی، 2 میں بھی یہ بھی ہے، ایک آدھ ایسی بھی کہانی کا ایک آدھ ویڈیو میں بھی وہ ختم ہوئی ہے۔ بہت بڑی اصل میں کہانی بڑی نہیں ہوتی، کہانی اتنی ہوتی ہے، یہ بڑی اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ اس میں مواد کافی میں نے لکھ کے رکھا ہوتا ہے کسی کا، تو مجھے وقت مل جاتا ہے، فارغ ہوتا ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ اس کو لکھو، شاید کبھی کسی جگہ کسی کو دینے کے کام آ جائے، کسی کو دکھانے کے کام آ جائے، تو پھر میں وہ لکھ لیتا ہوں، اور نئی چیزیں بھی سوچتا رہتا ہوں۔ ابھی بھی میں نے 2-3 نئی چیزیں میں نے سوچی تھی، پھر وقت نکال کے میں نے اس کو لکھ لیا تھا۔ تو شارٹ اسٹوری تو میں کوشش کر کے لکھ ہی لیتا ہوں، یعنی 1.5-2 پیج کی جو ہے وہ اسٹوری کو میں لکھ کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں، تاکہ وقت ضرورت میں اس پہ کام کر سکوں۔ کوئی پھر لوگ بعض کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فلاں چیز ہے، جی ہاں، اس کو بھیجنے، اس کو میں میل کر دیتا ہوں، جواب آ گیا ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے صورت۔ تو آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ اپنا اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کر، سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل کی پروموشن کے لیے اس کے متعلق لوگ جو کہانیوں وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں یا شوبز سے ان کا تعلق ہے، ان تک اس چینل کی پبلسٹی کریں، اس چینل کو پروموٹ کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو مشکور رہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔